جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری ساری قوم بتوں کی پرستش کرتی ہے اور انہی کو پوجتی ہے، جبکہ یہ بات تو کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ بت جو ہے یہ تو چپ چاپ کھڑے ہیں، نہ سن رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ کوئی جواب دے رہے ہیں۔ تو ان کو اس بات پر بڑا غصہ تھا کہ میری قوم کس طرف جا رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا بھی اس بات کو، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی کہا بھئی یہ کیا ہے، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ بت ہے، یہ کیا ہے، تم ان کے اوپر ہی بیٹھے رہتے ہو، ان کے پاس ہی جمے رہتے ہو، کیا ہے یہ، کیوں عبادت کرتے ہو تم ان کی؟ تو قوم نے کہا کہ بھئی ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ کہ اگر تمہارے باپ دادا کو عقل ہی نہیں تھی، وہ احمق تھے، تو تم بھی انہی کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو ان کی قوم کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بہرحال وہ بات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے غصہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں سے ذرا چلے جاؤ، پھر دیکھو میں ان کی کیا رنگت بناتا ہوں، تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں میں۔ شروع زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ کوئی میلے کا موقع آیا، کوئی عید کا وقت تھا، کوئی تقریب تھی، تو اس میں ساری قوم جا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تم چلے جاؤ، تمہیں جانا ہے تو۔ اس وقت وہ بیمار نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی۔ لیکن سقیم، میں بیمار ہوں، انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ سب سے بڑی بیماری وہ ذہنی بیماری ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بیماری تو یہ تھی کہ ان کی قوم گمراہی کی طرف جا رہی تھی، انہیں یہی ٹینشن تھی۔ تو سب سے بڑے بیمار تو یہی تھے، اسی بات کے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو بیمار ہوں، تم چلے جاؤ، مجھے تو تمہاری ٹینشن ہی کھائی جا رہی ہے۔ اب بہرحال ان کی قوم چلی جاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنا حساب چکتا کرتے ہیں ان بتوں سے۔ اب وہ جہاں وہ بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر آتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے اس کو، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک کو چھوڑ کر سب کو ہی کوٹ ڈالا، سب کو توڑ پھوڑ دیا، جتنے بھی وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ تو جو سب سے بڑا تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اور جو چھوٹے چھوٹے تھے سب کو توڑ دیا۔ اور توڑنے کے بعد یہ کیا کہ جو کلہاڑی تھی وہ اس کے گلے میں ڈال دی، بڑے والے کے، تاکہ وہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں کہ یار یہ تو بچا ہوا ہے، اور کلہاڑی بھی اسی کے گلے میں ٹنگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہو۔ لیکن قوم بھی اتنی بیوقوف نہیں تھی، البتہ انبھک تھی وہ کیا تھی، انبھک تھی، وہ بس ایسے ہی پوجے چلی جا رہی تھی، پتہ تو انہیں بھی تھا یہ کسی کام کے نہیں ہے، لیکن باپ دادا پوچھتے چلے آ رہے تھے، وہ بھی پوج رہے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، قوم جب واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں چرچا کیا، اور اس بات چلی ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، ہمارے بتوں کو کس نے توڑ دیا۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی تذکرہ کر چکے تھے بتوں کا، بھئی تم کنہیں پوچھتے ہو، یہ کیوں بیٹھے رہتے ہو ان کے پاس، تم کیا مطلب ہے تمہارا، یہ کیا چیز ہے، کچھ سنتے نہ یہ کہتے نہ دیکھتے نہ کچھ کرتے، نہ کھاتے نہ پیتے، نہ نفع نہ نقصان، کچھ ان سے کیا کرتے رہتے ہو۔ یہ بات ان کے ذہن میں آئی، انہوں نے یہ تذکرہ کیا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ بھئی یہ جو ہمارے بتوں کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے نا بڑا ظالم ہے، وہ کون ہو سکتا ہے ایسا؟ تو لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى، بھئی ہم نے سنا ایک جوان ہے، ایک نوجوان ہے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ ان کا تذکرہ کر رہا تھا، کچھ اچھے الفاظ میں تذکرہ نہیں کر رہا تھا، وہ تو طنز کس رہا تھا ہمارے اوپر۔ تو ایسا لگتا ہے اسی نے کیا ہے یہ، کہ بھئی کون ہے، کون، یقال لہ ابراہیم، ابراہیم کہا جاتا اسے، وہ ابراہیم ہے۔ اب جب یہ بات کانوں میں پڑی تو ابراہیم السلام کو جانتے تھے لوگ، تو اب انہوں نے کہا قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، کہ بھائی جاؤ لے کر آؤ اسے لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تو لاؤ تاکہ لوگ دیکھیں اور بتائیں ہاں یہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ابراہیم السلام سے کہا ابراہیم تم نے یہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ ابراہیم السلام نے کہا بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں یہ، ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو، جو بڑا والا ہے یہ تو بچا ہوا ہے، اور کلہاڑی اسی کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اسی نے کیا ہے یہ سب، اسی نے توڑا سب کو، اسی نے درگت بنائی ان کی۔ اب وہ سارے کے سارے دیکھ رہے ابراہیم السلام کو، یار یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تو بت ہے، یہ کیسے توڑے گا، یہ کیسے کرے گا۔ اب ابراہیم السلام نے پتہ کھیلا بہترین والا، توڑ تاڑ کے اس کے گلے میں ڈال دی کلہاڑی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون،
اب وہ خود اپنے ضمیر کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے خود اپنے دل میں سوچا کہ یار ایسا ہو سکتا ہے، یار ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے گردن جھکائی، انہوں نے کہا کہ یار ایسا تو نہیں ہو سکتا، بھئی یہ کیسے کر سکتا ہے اس بات کو، یہ کہا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا بھئی اس سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہوں تو، اگر یہ بولتے ہوں تو اسی سے پوچھ لو بھئی کیوں کیا تو نے ایسا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے پورا یہ تفصیل۔ اب کیا ہوتا آگے، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ان کی قوم سر جھکا لیتی ہے اور یہ کہتی ہے ابراہیم تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بولتے نہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، ان سے کیا پوچھے ہم۔ ابے تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو انہیں، جب یہ بولتے نہیں، کوئی کسی کام کے ہے ہی نہیں تو کیوں پوچھ رہے ہو انہیں تم، کیوں تم نے ان کے سامنے ماتھا ٹیک رکھا، کیوں ہر وقت انہی کے پاس ٹنگے رہتے ہو تم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ کچھ تمہیں نفع پہنچاتی نہ نقصان پہنچاتی، کیوں کرتے ہو پھر تم ایسا۔ آگے پھر فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، یہ کہا بھائی یار تمہاری عقلوں پہ تف ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، تمہارے ان بتوں کے اوپر بھی کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، تمہیں بالکل بھی عقل نہیں ہے کیا؟ افلا تعقلون، تم سمجھدار نہیں ہو کیا؟ تم بے وقوف ہو کیا؟ جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کیوں پوج رہے ہو انہیں۔ کتنا بہترین مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ہوا۔ اب جب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں بنا، انہوں نے سوچا کہ اس کی بات کا جواب نہیں، ہم تو فیل ہو گئے، البتہ چھوڑنا تو ہے نہیں بتوں کو، تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں کہا قالوا حرقوا، آپس میں بولے جلا دو اسے ابراہیم کو، اس ابراہیم کو کیا کرو، اسے آگ میں ڈال دو، جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور تم اپنے بتوں کی، اپنے معبودوں کی تم مدد کرو۔